میرے پاکستانیوں، آج کل ایک بہت منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور میں اس لیے آج آپ کے سامنے کوئی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتہ تو چلے کہ ہر چیز کی دو سائیڈز ہوتی ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ ایک جج کبھی فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دو سائیڈز کو سن نہیں لیتا۔ تو قوم ایک جج بنی ہوئی ہے اس وقت۔ قوم کے سامنے ایک چیز رکھی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف نے توڑ پھوڑ کی، کور کمانڈر کا گھر جلا دیا، ریڈیو پاکستان پشاور جلا دیا اور نقصان پہنچایا۔ تو میں اس کے لیے چاہتا تھا کہ آج میں آپ بڑے آرام سے جو میری سائیڈ ہے، جو ہماری سائیڈ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ مسئلہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے کہ جو بھی تحریک انصاف کا کارکن یا سپورٹر یا اس کا کوئی عہدیدار، تقریباً سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا، اور اگر جو جیل میں نہیں ابھی تک ڈالے وہ سب انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوں، وہ گھروں سے باہر چلے گئے کیونکہ ان کے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرا پورا انفارمیشن لینا مشکل بھی ہے۔ اور تو جو انٹرپشن کے بعد میں پھر آگے آتا ہوں، لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی۔ تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے لیے انفارمیشن لینا بڑا مشکل ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ 25 ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے۔ کتنے 100 لوگوں کو، اب تک کوئی فگر ہے 700 لوگ، جس میں سے کئیوں کو گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن آ نہیں رہی، گورنمنٹ دے نہیں رہی انفارمیشن۔ ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ گئے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے پوری انفارمیشن نہیں مل رہی، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا، حکومت کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ 25 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اور وہ سارے کسی کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھا۔ تو گولیاں ماری گئی ہیں۔ کیا اس ملک میں کوئی جان کی اہمیت نہیں ہے؟ میں بار بار بتاتا ہوں کہ فرانس کے اندر وہ سیدھے سیدھے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں۔ ایک آدمی کو گولی ماری ہے کسی نے، کیونکہ اپنے شہریوں کو گولی مارنے کی اجازت نہیں جب وہ احتجاج کر رہے ہوں۔ یہ ایک جمہوریت کے اندر حق ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو انہوں نے پکڑا، جیو فینسنگ کر کے ہم نے پکڑ لیا، تحریک انصاف کے کارکن فلان جگہ پہ تھے۔ بھئی جیو فینسنگ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جگہ کے اوپر تھے، یعنی اگر آپ نے چلے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے تو وہ جیو فینسنگ میں آ جائے گا۔ کیا وہ یہ جو توڑ پھوڑ تھی اس میں شامل تھے؟ کیا وہ آگ لگانے میں شامل تھے؟ اگر تھے تو ہم سب سے زیادہ مذمت ہم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کہ عمران خان نے مذمت نہیں کی۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ 4 دن میں بند تھا، 4 دن مجھے جیل میں، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نظر بند تھا۔ جب میں جیل سے نکلا اور سپریم کورٹ پہنچا تو چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا کہ میں ہر قسم کی وائلنس کے خلاف ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں نے ان کو بتایا کہ 27 سال میری پالیٹکس ہے، مجھے گولیاں لگی، کبھی ہوا کہ میں نے اپنے لوگوں کا توڑ پھوڑ کرو، کہ جا کے کسی کو میں نے نام لیا اس آفیسر کا، انٹیلیجنس آفیسر کا، جو 3 میں سے ایک سسپیکٹ تھا جب مجھے گولیاں لگی؟ کسی نے کچھ کیا؟ کوئی سرکاری بلڈنگ جلائیں، کچھ کیا؟ تو میں 4 دن بند ہوں، باہر نکلتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے جی یہ ہو گیا۔ تو میرے سے جب چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، میں نے واضح طور پہ کہا کہ میں اس کی سخت مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں کبھی اپنے لوگوں کو اجازت نہیں دی آج تک کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کچھ کریں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی 5 منٹ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے چیزیں جمع کی ہیں، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اس وقت ایک منظم پروپیگنڈا چل رہا ہے، یہ ایک منظم سازش تھی، اور یہ سازش پلان کر کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش تھی۔ سب کو ڈر لگ گیا تھا، پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کو پتا تھا کہ یہ جو بھی ہو جائے یہ اب تحریک انصاف کو الیکشن میں نہیں ہرا سکتے، اور پھر یہ پلان بنا، پوری سازش بنی کہ کسی طرح ان کو کلعدم کیا جائے، ان کے اوپر سارا یہ جو ہوا پورا پروپیگنڈا کر کے ان کے اوپر ڈالا جائے۔ جس پارٹی نے 27 سال سے کبھی کوئی آئین اور قانون کے بیچ پہ رہ کے کھیلا،
اس کو ایک دم انہوں نے ایسے دکھایا کہ وہ پارٹی کوئی بڑی وائلنٹ پارٹی تھی. اور ان کی تقریریں سن لیں, ان کی بات چیت سن لیں, کہ لگے گا ایسے کہ اس سے زیادہ کوئی خوفناک جماعت نہیں آئی. وہ جماعت جس کے اندر عورتیں اور بچے ہوں, وہ جماعت جس کے جلسوں کے اندر فیملیز آئیں, وہ جماعت جس کی پروٹیسٹ پہ فیملیز آئیں, وہ کبھی انتشار کرے گی؟ کبھی وہ سوچے گی جلانا اور یہ جو وائلنس ہوا ہے وہ کبھی وہ کرے گی ایسے؟ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑی سی 5 منٹ کی فلم ہے, یہ ضرور دیکھیں کیونکہ ہم نے یہ کمپائل کی ہوئی ہے. جی, میں نے یہ کہا کہ اس میں یہ چند ویژولز ہیں. خبریں تو اور بھی سارے پاکستان سے آ رہی ہیں کہ پشاور میں کیا ہوا. شاہ فرمان ہمارے مین لیڈر, پارٹی کے فاؤنڈر ممبر, ہمارا جو وزیر اطلاعات تھا شوکت یوسف زئی, وہ فاؤنڈر ممبرز, ان کو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پکڑ کے ان کے کپڑے پھاڑ دیے جب وہ روک رہے تھے لوگوں کو کہ نہیں آپ نے یہ لوگوں کو اشتعال نہیں دینا, ہم پرامن احتجاج کریں گے. تو وہ کون لوگ تھے؟ ہر جگہ سے ایک ہی خبریں آ رہی ہیں. وہاں میاں والی میں وہ لوگ بڑے فخر سے وہ جہاز, اس کو جہاز چوک کہتے ہیں, تو وہ جو سیبر جیٹ لگا ہوا ہے بڑے فخر سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ایم این اے جو ہمارے امجد علی خان ہیں, انہوں نے کہا میرے سامنے یہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی چیز تھی کیونکہ وہ جل ہی نہیں سکتا تھا, وہ تو ایلومینیم تھا, انہوں نے کچھ کیا, ان کے سامنے آ کے اس کو جلا دیا. تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے, جس طرح ساری دنیا میں ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ہم کچھ نہیں اور چاہ رہے, ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے. اور میں آج جتنی مجھے انفارمیشن ہے, اور میری 27 سال کی پالیٹکس ہے, یعنی میں اس کو کہتا ہوں 27 سال کی انصاف کی تحریک کی جدوجہد ہے, جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جب بھی یہ انویسٹیگیشن ہوگی, میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ نکلے گا کیا. مجھے پولیس سے بھی پکڑوا سکتے تھے, میں ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے باہر نکلتا, وہاں پولیس ہی پولیس تھی, وہ پولیس مجھے پکڑ لیتی. ہمارے پاس تو کوئی لوگ نہیں تھے, باہر بھی پکڑ سکتے تھے. کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں وہاں بیٹھا ہوں, توڑ پھوڑ کر کے جس طرح اٹیک کیا رینجرز نے, جس طرح لوگوں کو مارا, وکیلوں کو مارا. وہ بیچارہ وہ عملہ تھا, اس کے اندر جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کا عملہ بیٹھا ہوا تھا, ان کی مشینیں تھیں, ان کو مارا, مشینیں توڑ دی. ہم کون تھے وہاں؟ کچھ دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے, مجھے مارا. اور پھر جس طرح پکڑ کے لے کے گئے, ساری دنیا میں جب اس کے امیجز آنے تھے تو کیا اس کا ری ایکشن نہیں آنا تھا؟ لیکن ری ایکشن شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ پرامن احتجاج. اسد عمر جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہے وہ کہہ رہے ہیں پرامن, یاسمین راشد کہہ رہی ہیں, اور وہ ادھر شاہ فرمان, ساری جگہ سے لیڈرشپ کہہ رہی ہے پرامن احتجاج. مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں, مجھے پتہ نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. تو کیا یہ جن لوگوں نے یہ پلان کر کے, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کیسے جل گئی؟ احتجاج تو کہیں اور ہو رہا تھا, ادھر کون پہنچ کے کس نے بلڈنگ جلا دی؟ سی سی ٹی وی کیمراز ہیں ادھر. وہ جو آدمی اشتعال دلوا رہا ہے لوگوں کو کور کمانڈر کے گھر کے باہر, اور جیسے لوگ اندر جاتے ہیں خود بھاگ جاتا ہے. ان کی تو آپ نادرا کے ڈیٹا بیس میں آپ اس کو پتا چل سکتا ہے وہ کون آدمی تھا. تو کیا کوئی کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کے بغیر ایک ون سائیڈڈ کنٹرولڈ میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا چل رہا ہے؟ مجھے پکڑا, انٹرنیٹ سروسز بند کی, سارے میڈیا کے اوپر کنٹرول کر لیا, اور کنٹرول میڈیا کے اوپر پہلے سے ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے کتنا ظلم کیا. موقع ہی نہیں دیا ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کے لیے, سب کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. میں اکیلا جو سپریم کورٹ کے بعد جب مجھے رہا ہوتا ہوں, پہلے مجھے 3 گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ جی راستہ ہی نہیں صاف. وہ اگر وہ رات کے 11 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں, حالانکہ فیصلہ 6 بجے آ گیا تھا, میں بیٹھا ہوا وہاں. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ہر کسی کو پکڑ لیتے ہیں. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کس دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ساری سینئر لیڈرشپ کو پکڑ لیا؟ وہ بھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے, ان کو بھی پکڑ لیا. وہ لوگ
जिन्होंने हमेशा बात की कि हम पीटीआई आइन और कानून के बीच में रहना चाहते हैं, सारे आज जेल में हैं, सारी सीनियर लीडरशिप जेल में, ये छुपी हुई है। और फिर कारकुनों को पकड़ लिया, लेकिन कारकुनों को नहीं सिर्फ पकड़ा, जो भी सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया। यानी ये इंतहा थी कि पिछली इतवार को हमने तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी कि पाकिस्तान को बचाओ, आइन को बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। इसके ऊपर लोग अपने प्लेकार्ड्स पकड़ के आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ खड़े हैं, उनमें से लोगों को पकड़ के ले गए। कभी औरतों से, मैं ये बार बार कहता हूं, कभी औरतों से ये जुल्म नहीं किया जो हमने इस बारी देखा कि किस, यानी प्लान करके औरतों को जलील करना। पुरअमन एहतजाज, आइन हमें हक देता है, हम कहीं भी एहतजाज कर सकते हैं। आइन ने यह नहीं कहा कि आप इधर एहतजाज कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। कहीं भी पाकिस्तान के अंदर हम एहतजाज कर सकते हैं अगर हम समझें कि कोई नाइंसाफी और जुल्म हो रहा है। यह हमारा हक है, यह आइन हमें हक देता है। यह कह रहे हैं जी कि जो भी पीटीआई का वो आइन बचाओ मुल्क बचाओ पे खड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ के जेलों में डाल दिया। वर्कर्स को क्या कह रही थी, जियो फेंसिंग हमने की, वो लोग वहां खड़े हुए थे। लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो कौन सा कानून तोड़ रहे हैं, उस पर पकड़ के लोगों को अंदर डाल दिया। लोग निकलते हैं, जेल में से निकलते हैं, अदालत जाते हैं, बेल मिलती है, पुलिस खड़ी होती है, फिर जेलों में डाल देती है। देखिए, ये कोई इसलिए नहीं हो रहा कि पीटीआई ने कोई गलतियां की हैं या कोई जुल्म किया। और मैं ये वाज़ेह कर दूं, किसी पीटीआई का कारकुन कोई जला रहा है, कुछ कानून तोड़ रहा है, गाड़ियां तोड़ रहा है, अगर उसकी तस्वीर आती है हमें बताएं, हम उसको कहेंगे कि जाके अपने आप को अदालत के सामने पेश करो, हम कहेंगे उनको जेलों में डालो, सजाएं दो। लेकिन ये तो होता ही नहीं है कि वन साइडेड एक पूरी कैंपेन चल रही है जो पीटीआई का। और अच्छा, इसमें क्या उन्होंने गलती की कि आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ, वो खड़े हैं दरवाजों के बाहर, वो जो एक लम्स का प्रोफेसर है उसके देखिए हाल, टांग तोड़ दी, बाजू तोड़ दिया, वो ये खड़ा हुआ फैमिली के साथ, आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। ये कौन सा इसने मुल्क का कानून तोड़ा था? तो इस वक्त कोई मुल्क के अंदर कानून नहीं काम कर रहा, हमें सिर्फ उम्मीद अदलिया से है। और अदलिया के ऊपर इतना प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने, जजेस के ऊपर जो प्रेशर डाला हुआ है कि किसी तरह हमें रिलीफ ना मिले। देखें होगा क्या, जरा आगे का मैं आप सोचता हूं ना, मैं एज ए पाकिस्तानी सोचता हूं। अगर तो मुझे कोई ये बता दे, हमारी ये पीडीएम की सारी जमातें बता दें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बता दें मुझे कि जी हमें ये बताएं कि अगर अब आपने हमारे जो 2 इलेक्शंस जो होने चाहिए थे 14 मई को, एक पंजाब का और उसके बाद पख्तूनख्वा का, पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया है, आइन टूट गया पाकिस्तान का, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, ये केयरटेकर गवर्नमेंट अब गैर कानूनी बन चुकी हैं, इनके सारे ऑर्डर्स इलीगल हैं, तो गैर आइनी तो हो गया काम, नजरिया जरूरत पे तो चल रहा है पाकिस्तान, अब आइन से तो हट चुका है। तो मुझे ये बता दें कि ये हमें कह रहे थे कि जस्टिस साहब ने कहा कि नेगोशिएट करो इनसे, हमने बातचीत शुरू की, वो कह रहे जी जब इलेक्शन होंगे, सितंबर के अंदर इलेक्शन होंगे। तो हमने कहा कि आपने सितंबर में करवाना है, अक्टूबर में करवाना है, वो आपका राइट है, फेडरल गवर्नमेंट में आप हैं, लेकिन हमारा राइट था प्रोविंसेस में, नहीं प्रोविंसेस में भी हमने करवाने। अब मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे हम नेगोशिएट क्या करें, क्योंकि ये नेगोशिएट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाए, इनको पता है इलेक्शंस में इन्होंने हार जाना है। सो ये जो सारा साजिश हो रही है, ये हो ही एक वजह से रही है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे, और फिर ये अपनी तरह जब ये समझे कि पीटीआई अब बिल्कुल दब चुकी है, तब ये इलेक्शन करवा के जीत जाए और फिर वापस आ जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट से भी मैं पूछता हूं कि इससे मुल्क को क्या फायदा है। चले मैं मान गया पीडीएम आ गई, वो तो अभी भी बैठी हुई है, लेकिन पाकिस्तान को इसका क्या फायदा है? क्या अक्टूबर में हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी,
میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا چینج آئے گا، کیونکہ پاکستان تو ایسے کر کے نیچے جا رہا ہے، سب کے سامنے پاکستان کے حالات ہیں. تو پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے یہی بتا دیں کہ پاکستان کو اس کا اکتوبر میں الیکشن کا کیا فائدہ ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ اچھا -1 کر دیں عمران خان کو، اس سے پاکستان کا یہ فائدہ ہے، وہ بھی مجھے بتا دیں، میں -1 ہونے کے لیے تیار ہوں. ملک تو نہ میرا تباہ ہو، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم ادھر جا رہے ہیں بیونڈ دا پوائنٹ آف نو ریٹرن، ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے. جب ایک ملک کا آئین ٹوٹ جاتا ہے، جب ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جاتے، جب ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی عمران ریاض کو یا پروڈیوس کرو اور اس کو نہیں دیا جاتا، اس کو سامنے عدالت کے نہیں لے کے آتے، جب 7,500 تحریک انصاف کے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، وہ زیادہ تر تو ابھی تک عدالتوں میں نہیں آئے، جب وہ آتے ہیں پکڑ کے پھر سے لے جاتے ہیں. کس قانون کے تحت؟ تو یہ قانون تو ختم ہو گیا پاکستان میں، یہ تو اب جنرل قانون ہے. تو ادارے بھی کرش کر دیے، سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈال دیا، اس کے فیصلے نہیں مانتے. 14 مئی گزر گئی، الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتے، نیچے سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پروڈیوس کرو، ہمیں نیچے سیشن کورٹس میں پروڈیوس نہیں کرتے، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ پولیس ان کی سنتی نہیں ہے. گھروں پہ دعویٰ بولا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کے گھر توڑے جا رہے ہیں. کس قانون کے تحت؟ لوگوں کے گھروں کے اندر گھستی ہے پولیس، سب گھر توڑ کے. اچھا اگر وہ جس کو لینے جائے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں، عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اور یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہم سارے اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ قانون، رول آف لا جب ایک ملک میں ختم ہوتا ہے وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کا پیسہ آج ملک کو چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. ہمارے پروفیشنلز 9 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. شوکت خانم میں تقریباً 10% کنسلٹنٹس. یاد رکھیں ہسپتال، کینسر ہسپتال کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. 10% کہہ رہے ہیں، 5% چھوڑ کے چلے گئے، 5% تیار ہیں چھوڑنے کے لیے. کیونکہ لوگ امید ختم ہو گئی ہے لوگوں کو ملک سے. بیرون ملک پاکستانی کیوں شور مچا رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو میں آج اپیل کرتا ہوں ہر وہ لوگ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں کہ دیکھیں اس وقت یہ ملک آپ نے سنبھالنا ہے، یہ آپ کا بھی پاکستان ہے. فائدہ صرف اگر یہ نیچے بھی چلا جائے گا تو صرف ان کو ہوگا جن کا سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی، یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نہ زرداری کو کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ نواز شریف کو کوئی فرق پڑ رہا ہے. لیکن جنہوں نے جینا مرنا اس ملک میں ہے وہ تو سامنے تباہی دیکھ رہے ہیں. مجھے کہے جی کہ عمران صاحب آپ کو اگر ملک سے باہر جانے کی کہا جائے تو آپ چلے جائیں گے. میں کیوں باہر جاؤں گا؟ میری کون سی باہر پراپرٹی رہے؟ میں تو سب کچھ بیچ کے اپنے ملک میں لے آیا ہوں. یہ میرا تو گھر ہے، یہ میرا. میں کیوں کہیں باہر جاؤں گا؟ میں ان دونوں کی طرح جب مشکل آتی ہے تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ پیسہ ہے، اربوں ڈالرز انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے. تو میں نے تو یہی رہنا ہے، اور جنہوں نے یہی رہنا ہے، میں آج آپ سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. قانون جس ملک کا ختم ہوتا ہے، انصاف کا سسٹم ختم ہوتا ہے، جس ملک میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے جو آ گیا ہے، جس ملک کے اندر آئین ختم ہو جاتا ہے، جس ملک کے اندر کمزور کے لیے کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور طاقتور جو مرضی چاہے کر لیتا ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نہیں چلنے لگا، یہ کوئی نہیں سنبھال سکے گا. تو ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے. جو بھی میری بات سن رہے ہیں میری یاد رکھیں، وہ پاکستانی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے بیٹھا ہے، جس نے پرائم منسٹرشپ دیکھ لی ہے، اس سے زیادہ پیار عوام کا دیکھ لیا ہے. میں ان سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک راستہ باغے، صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں. وہ شروع ہوگی ہماری فائٹ بیک اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے